نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کر کے آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے برقرار رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیے ناظرین، چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ اسلام کے ہر دور میں مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور ایمان سے دور کرنے کی ناکام کوششیں کی گئیں، لیکن جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ اپنا سب کچھ تو لوٹا سکتا ہے، لیکن وہ اپنے سچے رب کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس کا سب کچھ، اس کا حقیقی مالک اللہ عز و جل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک ایمان افروز واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ایک خاتون نے اپنا سب کچھ اپنے رب پر قربان کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ ایمان افروز واقعہ فرعون کی بیوی کا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے سب سے بڑے کافر اور ظالم جو کہ خدائی کا دعوے دار تھا، اس کے باوجود بھی اس کی بیوی کس طرح اس کی بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئیں۔ ان کے ایمان لانے کا سبب کیا بنا، اور جب فرعون کو اپنی بیوی کے ایمان لانے کی خبر ملی تو اس بدبخت نے ان نیک خاتون پر کون کون سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے، اور فرعون کی بیوی کون تھی اور کن کی اولاد میں سے تھی۔ پیارے دوستو، اس قابل رشک قربانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک خاتون کو اس قدر مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ پیارے دوستو، فرعون کی بیوی جن کا نام حضرت آسیہ تھا، یہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھیں، اور یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ مصر بنا تھا، اور یہ خوش نصیب بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ انتہائی حسین و جمیل خاتون تھیں، کیونکہ یہ خاتون بادشاہ کی اولاد میں سے تھیں، اس لیے ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے خدام ان کی آگے پیچھے رہا کرتے تھے۔ یہ پاک دامن خاتون فرعون کو ناپسند کرتی تھیں، لیکن فرعون چونکہ اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اسی وجہ سے فرعون نے اس خوبصورت خاتون کی خوبصورتی کو دیکھ کر زبردستی ان سے نکاح کر لیا، جبکہ حضرت آسیہ اور ان کے والدین اس نکاح سے خوش نہیں تھے، لیکن انہوں نے حالات کی مجبوری کی وجہ سے حضرت آسیہ علیہ السلام کا نکاح فرعون سے کر دیا۔ پیارے دوستو، فرعون کو حکومت سلطنت اور مال و دولت نے، کثرت اور طاقت کے نشے نے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام بنا رہا تھا۔ اس طرح اس بدبخت کافر نے ہزاروں بنی اسرائیل لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہوا تھا، اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ چونکہ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس لیے وہ تمام انسانوں کو اپنا غلام تصور کرتا تھا، اور ان معصوم لوگوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا۔ چنانچہ وقت یوں ہی تیز رفتاری کے ساتھ چلتا رہا، سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں، اور ہفتے دنوں میں تبدیل ہو کر گزرتے چلے گئے، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور مصر کی سرزمین لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو فرعون کی طرف اور ان کی قوم کی طرف دعوت حق دینے کے لیے اور ہدایت کی طرف بلانے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور باطل معبود کی عبادت کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو طرح طرح کے معجزات دکھائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ کفر اور سرکشی پر اڑے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا مسلسل انکار کرتے رہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو بنی اسرائیل کے بدبخت لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تبلیغ سے تنگ آ گیا تو فرعون نے یہ کیا کہ کیوں نہ فرعون کو لوگوں کے سامنے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا، جس دن مصر کے لوگ بہت بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کا کہا۔ چنانچہ جب وہ میلے کا دن آیا تو ایک وسیع و عریض میدان سجایا گیا اور ادھر فرعون اپنے خدائی کے نشے میں مدہوش ہو کر اپنے عالی شان تخت پر جا بیٹھا اور سلطنت کے کونے کونے سے بلائے گئے بڑے بڑے جادوگر بھی جمع ہو چکے تھے، اور اس طرح ہزاروں افراد کا مجمع بھی جمع ہو چکا تھا، اور یہ حق و باطل کا عظیم معرکہ تھا جس کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع ہوئے تھے۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بھی تشریف لا چکے تھے، اور حضرت موسیٰ کے چہرے انور پر غضب و جلال نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ اس عظیم معرکے کا آغاز ہوا اور جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکنی شروع کر دی، تو وہ لاٹھیاں رسیاں ایک دم سے سانپ بن کر پورے میدان کے اندر دوڑنے لگیں۔ ان سانپوں کو دیکھ کر پورے مجمع میں خوف پیدا ہو گیا اور تمام لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ادھر فرعون اور اس کے جادوگر اپنے نشے میں بدمست ہو کر تالیاں بجانے لگے اور اس منظر کو دیکھ کر خوش ہونے لگے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مبارک پھینکنے کا حکم دیا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنے عصا مبارک کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ کا وہ عصا ایک خوفناک اور ہیبت ناک سانپ بن کر نمودار ہوا، جس نے تمام جادوگروں کے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ حق و باطل کا یہ عظیم و شان معجزہ دیکھ کر جادوگروں کے دل میں ایمان کا نور جگمگا اٹھا، اور تمام جادوگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر پڑے، اور تمام جادوگروں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی ذات پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عظیم و شان معجزے اور جادوگروں کے ایمان لانے کی خبر حضرت آسیہ کو پہنچی، تو اس وقت حضرت آسیہ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا، اور اس طرح حضرت آسیہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ لیکن ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ وہ ایک ظالم اور خود غرض اور خدائی کے دعوے دار اور حکمران کی بیوی تھیں، اور حضرت آسیہ کے دل میں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر فرعون کو میرے ایمان کا پتہ چل گیا تو وہ ظالم بادشاہ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گا اور اپنے ظلم کی تمام حدیں پار کر دے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ نے اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ ابتدا میں حضرت آسیہ نے اپنے ایمان کو کسی پر ظاہر نہ کیا، کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا رہا، اور پھر ایک دن ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس واقعے کے بعد حضرت آسیہ کے دل میں فرعون کے لیے مزید غضب کی آگ بھڑک اٹھی، اور حضرت آسیہ فرعون سے شدید نفرت کرنے لگیں، اور فرعون کے مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم حضرت آسیہ کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ چنانچہ وہ عبرت ناک واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خاص خادمہ تھی جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس خادمہ کے ہاتھ سے ایک کنگھی گر گئی، تو اس خادمہ نے اس کنگھی کو بسم اللہ پڑھ کر اٹھا لیا۔ اس وقت فرعون کی بیٹی نے ان کلمات کو سن لیا اور فرعون سے جا کر ان خادمہ کی شکایت کر دی کہ وہ خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور خدا کو مانتی ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے۔ یہ بات سن کر فرعون لال پیلا اور ہیبت ناک اور غضب ناک ہو کر اس خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اس خادمہ کے ایمان لانے کی حقیقت دریافت کی۔ آخرکار وہ کس کو خدا مانتی ہے؟ اور فرعون اسے کہنے لگا، کیا تم میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ تو اس وقت اس خادمہ نے فوراً جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ
خادمہ کی یہ بات سن کر فرعون اس پر غضبناک ہو گیا، چنانچہ فرعون نے اس خادمہ کو اور اس کے معصوم بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ یہ خوفناک اور دل خراش منظر اس وقت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بھی دیکھ رہی تھیں۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جلوہ گری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے تھے اور فرعون کی بیوی کی بصیرت کو اس قدر روشن فرما دیا، اور فرعون کی بیوی نے یہ منظر بھی دیکھا کہ فرشتے اس خادمہ کی روح کو لے کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ اس طرح فرشتوں کو دیکھنے کے بعد حضرت آسیہ کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا اور وہ مزید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین کرنے لگیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت بھی واضح ہو گئی۔ اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی سوچ میں پڑ گئی اور سوچنے لگی کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں پر ہونے والے ان تمام تر ظلم و ستم کو کس طرح برداشت کر سکتی ہوں۔ ابھی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ان خیالات کے اندر گم تھیں کہ فرعون اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس مظلوم عورت پر کیے جانے والے اپنے ظلم و ستم کی داستان کو حضرت آسیہ کے ساتھ بیان کرنے لگا۔ اس وقت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اپنے دل ہی دل میں فرعون کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب فرعون نے اپنی بیوی کو اس مظلوم عورت کو شہید کرنے کی خبر دی تو فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ اللہ تیری خرابی ہو، اللہ کرے تیری خرابی ہو، کس شے نے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اتنا بے باک کر دیا؟ یہ بات سن کر فرعون ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، کیا تجھے بھی اسی جنون نے آ لیا ہے جس جنون کے اندر وہ خادمہ مبتلا تھی؟ چنانچہ اس کے جواب میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا، مجھے کوئی جنون نہیں ہے، میں تو اس خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لا چکی ہوں تو جو میرا اور تیرا تمام جہانوں کا سچا رب ہے۔ اس طرح بہادر خاتون نے کھلم کھلا فرعون کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ فرعون اپنی بیوی کی یہ بات سن کر حیران و پریشان رہ گیا، اور فرعون شروع میں بغیر کسی ظلم و ستم کے اپنی بیوی حضرت آسیہ کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، اور فرعون نے اپنی بیوی کو ایمان سے دور کرنے کے لیے ان کے والدین کو بھی بلایا اور ان کو دھمکی دینے لگا، اگر تمہاری بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ چنانچہ حضرت آسیہ کے والدین نے تنہائی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ کا ایمان چونکہ مضبوط ہو چکا تھا، اس وجہ سے انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور حضرت آسیہ اپنے والدین سے کہنے لگی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتی، بے شک وہ سچا رب ہے۔ چنانچہ فرعون کا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا۔ تو اس وقت فرعون نے اپنی بیوی کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ اپنے ایمان سے دور ہو جائے اور مجھ کو خدا ماننے لگے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ فرعون کے حکم سے حضرت آسیہ کو طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کر دیا گیا، حتیٰ کہ حضرت آسیہ کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں لگا کر دھوپ کے اندر سورج کی طرف رخ کر کر لیٹا دیا گیا، اور آپ کے سینے کے اوپر چکی کا بڑا بھرکم پتھر رکھ دیا گیا تاکہ آپ ہل نہ سکیں۔ لیکن ان تمام تر تکالیف اور مصائب کے باوجود بھی حضرت آسیہ کے ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی، بلکہ ان تمام تر تکالیف کے بعد بھی حضرت آسیہ بلکہ آپ کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ فرعون نے جب ان تمام تر تکالیف کے بعد اپنی بیوی سے ایمان سے پھرنے کا کہا، حضرت آسیہ نے بڑا ہی ایمان افروز اور ایمان کو تازہ کر دینے والا جواب دیا، جس سے فرعون کا گھمنڈ خاک میں مل گیا، اور فرعون حضرت آسیہ کی ایمان اور ہمت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ حضرت آسیہ نے ارشاد فرمایا، اے دشمن خدا اور ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرے جسم کے ہر حصے کو بھی کاٹ دے تب بھی میرا عشق اور ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھتا چلا جائے گا۔
اسی دوران جب حضرت آسیہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے، حضرت موسیٰ وہاں سے گزرے تو حضرت موسیٰ سے حضرت آسیہ نے پوچھا، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ایمان اور تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں، آپ کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ اس وقت حضرت آسیہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دردناک دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے اور مجھے ان ظالموں سے نجات بخش دے۔ ادھر جب فرعون نے حضرت آسیہ کو ایمان سے دور کرنے کی تمام تر کوششیں کر لیں اور ہر کوشش کے اندر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تو اس وقت فرعون نے حضرت آسیہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا اور آخری حربے کے طور پر فرعون نے اپنے باشندوں سے کہا کہ بہت بڑی چٹان لے کر آؤ، اگر چٹان دے کر اپنے ایمان پر قائم رہتی ہیں تو یہ چٹان اس پر گرا دینا، اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہیں تو پھر یہ میری بیوی ہے۔ پیارے دوستو، اس خوفناک منظر کے وقت جہاں ایک طرف زندگی ہے اور دوسری طرف موت کھڑی ہے، تو اس وقت حضرت آسیہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی تو جنت کے اندر اپنا سفید موتیوں والا محل نظر آیا، جس سے آپ کا ایمان مزید بڑھ گیا اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد وہ چٹان گرا دی جاتی ہے اور وہ چٹان ایسے بدن پر گرتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ اس دردناک واقعے کے دوران جب فرعون نے اپنی بیوی پر طرح طرح کے ظلم کر رہا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حضرت آسیہ پر مقرر کر دیا تھا، اور وہ فرشتے حضرت آسیہ پر سایہ کیے ہوئے تھے اور ان کو جنت کے اندر اپنا مقام دکھا رہے تھے، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا اور فرعون کی تمام مصیبتوں کو اب وہ بھول چکی تھیں۔ اس طرح حضرت آسیہ نے دنیا کی تمام تر تکالیف اور مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو وہ مقام عطا فرمایا جو مقام آج تک کسی کو نہیں ملا۔ حضرت آسیہ جب جنت میں جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ نعمت عطا فرمائے گا کہ وہ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں فرمائے گا۔ تو ناظرین، پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا عشق اور ایمان سلامت رکھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، انہی لفظوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجیے۔ ہماری چینل نالج اباؤٹ اسلام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔